जन्नत में जाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? मोहसिन किसे कहा जाता है? यहूदियों और ईसाइयों के पास आसमानी किताबें मौजूद थी, लेकिन फिर भी ये हिदायत नहीं पा सके, ऐसा क्यों? इन सवालात के जवाब को जानते हैं आज के इस तफसीरी एपिसोड में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, सलामुन अलैकुम। सबील कुरान के इस तफसीरी प्रोग्राम में एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम सूरह बकरा की 2 आयतों की तफसीर को लेकर हाजिर हुए। ताकि सबसे पहले आयत नंबर 112 की तफसीर को जानने के लिए इसकी तिलावत और तर्जुमे को गौर से सुनते हैं। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ہاں، جو شخص اپنا چہرہ خدا کے سامنے جھکا دے، سر تسلیم خم کر دے اور نیکوکار ہو تو اس کا اجر اس کے پروردگار کے پاس موجود ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین، مفسر کے مطابق اس آیہ مبارکہ میں صرف ایک خاص نقطہ پایا جاتا ہے، یہ اس ایک خاص نقطے کو جان لیتے ہیں۔ آیت یہ بتا رہی ہے کہ بہشت میں داخل ہونے کی شرط خدا کے آگے سر تسلیم خم کرنا اور نیکوکار ہونا ہے، یعنی خدا کی جنت کسی کو اس کی زبانی دعوے یا ذاتی خصوصیات کے نعرے لگانے کی بنا پر نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کے لیے کامل ایمان اور عمل صالح کی ضرورت ہے۔ یہ تھا اس آیہ مبارکہ کا خاص نقطہ۔ اب اس آیہ مبارکہ کے بہترین پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، جنت میں جانے کے لیے خیال اور آرزو کے بجائے خدا کے سامنے تسلیم ہونا اور باطنی ایمان ضروری ہونے کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ نمبر 2، نیکی انجام دینا انسان کی سیرت و کردار میں شامل ہونا چاہیے۔ وقتی اور موسمی نیک کام انجام دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نمبر 3، اجر عطا کرنا شان ربوبیت ہے۔ نمبر 4، جو کوئی خالص ہو کر خدا کی طرف متوجہ ہوگا اس کے لیے کامل اجر ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اور ہر طرح کے خوف سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112 کی تفسیر۔ اب آیت نمبر 113 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی ناچیز لوگ ہیں، خدا کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی بے وقعت لوگ ہیں، حالانکہ دونوں گروہ آسمانی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ نادان لوگ مشرکین بھی انہی جیسی باتیں کیا کرتے ہیں۔ پس خداوند عالم قیامت کے دن اس بات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ باہم اختلاف کرتے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ آیت کی طرح اس آیہ مبارکہ میں بھی صرف ایک نقطہ پایا جاتا ہے، اس سے ایک نقطے کو جانتے ہیں۔ یہ آیت اہل کتاب کے تعصب کی ایک اور تصویر پیش کر رہی ہے کہ ہر گروہ دوسرے کے انکار میں لگا ہوا ہے۔ یہودی عیسائیوں کو خدا کے حضور نامعقول اور بے حیثیت سمجھتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس عیسائی یہودیوں کو خدا کی بارگاہ میں بے وقعت اور ناپسندیدہ جانتے ہیں۔ اس سے ان کے متعصب ذہن کی عکاسی ہوتی ہے، حالانکہ اگر وہ اپنی آسمانی کتاب کی طرف توجہ کرتے تو اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے تھے۔ پھر فرمایا، مشرکین اور بت پرست لوگ بھی کوئی آسمانی کتاب نہ رکھنے کے باوجود انہی جیسی باتیں کرتے ہیں،
یعنی باطل عقیدہ رکھنے والے آپس میں ہی ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں۔ وہ خصلتوں اوصاف میں، فکر و اندیشہ میں ایک ہی جیسے ہیں، لیکن بروز قیامت خداوند عالم کی طرف سے فیصلہ سنائے جانے پر یہ سب اختلافات ختم ہو جائیں گے اور وہ حق کا مشاہدہ کر لیں گے۔ ناظرین، اس آیہ مبارکہ میں بھی خدا متعال نے اپنے بندگان کے لیے کچھ خاص پیغامات رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے ان خاص پیغامات کو جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، بیجا تعصب کرنا اور بغیر دلیل کے ہر کامیابی کو اپنے لیے ہی مخصوص قرار دینا ممنوع ہے۔ دوسروں کو حقیر جاننا اور ان کو بے وقت سمجھنا ایک طرح کی منظوری اور خودخواہی کی دلیل ہے۔ ہر گروہ اس بات پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے، اور یہ بیجا خوشی کا اظہار کرنا بہت سے فتنوں کو پیدا کرتا ہے۔ نمبر 2، اگر تعصب اور خود غرضی ہو تو علم بھی ہدایت نہیں کر سکتا۔ اہل کتاب آسمانی کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن اپنی خودخواہی اور خود کو برتر سمجھنے کی وجہ سے ان کی تلاوت کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ نمبر 3، تعصب آلود فضا میں عالم اور جاہل ایک جیسی فکر کے حامل ہوتے ہیں۔ جاہل مشرک بھی وہی بات کرتے تھے جو توریت اور انجیل کے قاری کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ جنت میں جانے کی شرط یہ ہے کہ انسان کو خدا کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے اور مسلسل نیک کام انجام دیتے رہنا چاہیے۔ نیکی کا انجام دینا جس کی سیرت اور کردار بن جائے اسے محسن کہا جاتا ہے۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس اللہ کی بھیجی ہوئی آسمانی کتاب تھی، لیکن ان کے تعصب کی وجہ سے ان کتاب کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔